आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। आज किसके जादू टूटेंगे? आज किसकी बंदिश खत्म होगी? आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाअल्लाह। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा। वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, अफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही? दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगे मैंने या लतीफो या वदूदो को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई। मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई। सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पढ़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हमारी सोचें, हमारी सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, ओ भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था? सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे कि एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का। तू उठा, तूने घुटना मार दी। तू उठा, तूने घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था। वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा है, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा है, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा। सड़क है, उस पे बहुत सारे लोग, कहा कि रास्ता है, दौड़े जा रहे हैं, और कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। मैं भी भागा जा रहा हूं, और बादशाह, और आवाज ये लग रही है कि बादशाह है, और बादशाह कुछ दे रहा है, बादशाह कुछ दे रहा। का सारे इधर उधर चले गए, अकेला मैं रह गया। रास्ता बहुत तवील है, मैं अकेला था, तो आवाज आई बादशाह आगे है, बादशाह आगे है। तो कहा, मैं देखा 2 अफराद बैठे हुए थे, और दोनों अफराद के हाथों में थाल थे सोने के, खूबसूरत से।
और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था। और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था। तो कहा उसी वक्त ख्वाब की दुनिया में मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि वाकई उस सारे मजमे में जितना भी दौड़ रहा था, मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो तस्बीह खाने जाता हो। उस मजमे में मैं अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था, अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था। तो ये एजाज, ये नेमत, ये सआदत सिर्फ मुझे मिली। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कहा मैं चल पड़ा। फिर ख्याल आया पूछूं ये हैं कौन जिन्होंने मुझे दिया? तो कहा वो उठ रहे थे। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम दाऊद है और इसका नाम सुलेमान मेरा बेटा है। और कहा कि तुझे ये तोहफे क्यों दिए? तुझे तोहफे इसलिए दिए हैं तू वो मुबारक नाम लेता है जिस मुबारक नाम के अंदर बख्त और दौलत है। बख्त और दौलत, बख्त और दौलत है। हम कुछ इस पढ़ के बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल अल्लाह के हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है। आप किसी कैमरे के आगे से गुजर जाएं, आप गुजर के भूल गए हैं पर कैमरे ने आपको महफूज कर लिया है। ये मिसाल समझ आ रही? ऐसे ही अल्लाह के यहाँ हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी दुर्वेश के यहाँ जाते हैं, या कोई दुर्वेश नहीं होता, मुझ जैसा किसी दुर्वेश का गुलाम होता है, खादिम होता है, उसकी महफिल में जाते हैं, आप जाए भूल गए। पर अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का निज़ाम वो कभी नहीं भूलता। वो लिख लेता है कि उस वक्त क्या बख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या तख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या दौलत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या इज्जत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या सरवत कमाल और खैरें बरकतें तकसीम हुई थी, और इसका भी हिस्सा उसमें लिख दो। इसलिए फरमाया जो अराफात में हालत एहराम में गुजर भी जाए तो उसका भी हज हो जाएगा। यौम अरफा हो, यौम अरफा हो, हज का दिन हो, हालत एहराम में जो सिर्फ गुजर भी जाए ना उसका भी हज हो जाएगा। क्यों? उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे की बरकत ऐसी है। इसी तरह बाज ऐसी नेकियां हमें हिस्से में बिन मांगे बिन चाहे मिलती हैं जिनको हम हकदार नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है। वो जैसे आज आप महफिल में आए हैं, हम मिल बैठ के या लतीफ़ या वदूद पढ़ेंगे और जज्बों और कैफियतों से पढ़ेंगे और फिर अपनी थैली पे दम करेंगे। ये मिल बैठना ये अल्लाह के यहाँ बहुत 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 ज्यादा महबूब है और इसकी बहुत ज्यादा हैसियत और वकार है। आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर काला जादू होगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतें बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काली देवी का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे बदरूह का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जिन्नात को जाने अनजाने में सताया होगा और वो उस पे मुंतकिम होंगे, इंतकाम लेने का जज्बा होगा। और कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी पेशानी पे शकावत, जिसकी पेशानी पे बदबख्ती, जिसकी पेशानी पे लानत लिखी होगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स भी होगा जो अजली जहन्नमी होगा, पहले दिन से लिखा कि ये जहन्नमी होगा। हदीस में आता है कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पीछे कोई काली दुनिया होगी, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले लोग होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले रोग होंगे। पर याद रखिएगा,
یاد رکھیے، اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے نا۔ یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک درویش تھے، آپ میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے، الفاظ بنے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا، جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی، جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے جو اندر کے کتے ہیں؟ یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا، کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں، پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو ہی بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ اب ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے ہوتا کیا تھا؟ ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار سے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا کوئی رو کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی، اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا، اس کے جسم کا رواں بھی۔ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی۔ مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے،
मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है, और बंदों का काम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है? आए और चले गए कैसे? वो कदरदान आका, वो उठे हुए कदमों के लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ़ो या वदूद कह रहा। ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ। आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए, रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका, दुनिया में तो मेरी आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर न बनाना, और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया। अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ ने, दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजद और विजदान, कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं, तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाय नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया, और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। ये सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, बुत दे दे, बुत दे दे, बुत दे दे। ऊँग आई तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया समद, ओ बेनियाज मेरा अल्लाह, अल्लाह समद, समद निकला तो लब्बैक सादैक लब्बैक आबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। या अल्लाह, इस बंदे ने गलती से समद कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं, और मुझ में और बुत में क्या फर्क? मैं तो जवाब दूंगा बंदे को। हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। एक अल्लाह वाले थे, वो एक काम करते थे, उनकी महफिल में जो बंदे आते थे वो जादू वालों को एक तरफ बिठाते थे, उनकी नजरें देख लेती थी, जिन्नात वालों को एक तरफ बिठाते थे, नजरे बद वालों को एक तरफ,
بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، پھر ان سے عمل کرواتے تھے، عمل کر کے دعا ہوتی تھی، پھر ان کو دیکھتے تھے، اور ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے، اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے۔ لیکن میرا یقین ہے جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان اچھا نا میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں۔ میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے، میں نے ان سے ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پر میرے بغیر جائیں گے؟ کہ نہیں۔ اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی، کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں۔ اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے۔ یاد رکھیے گا میرے ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتے ہیں میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتے ہیں تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، پتہ ہے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے، انشاءاللہ کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول۔ ہاں حقیقت میں ایسے ہے، حقیقت ایسا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ ایک بے حیثیت آدمی ہے، پر وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے
اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا؟ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص کو ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اور بامراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور جھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے۔ وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مطابق تو آپ سچے ہیں، ایک سچے سفر پہ چلے ہیں، ایک سچی راہوں پہ چلے ہیں، ایک سچا سودا لینے آئے ہیں، ایک سچی زندگی لے کے چلے ہیں، اور ایک سچی منزل پہ چلے ہیں، اور اللہ کرے ایک سچے تسبیح خانے میں آئے ہیں۔ بس اب آخری ہے کہ اللہ مجھے سچا بنا دے، باقی تو سب کو سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ وہ سچا اس کا حبیب سچا، وہ سچا اس کا جبریل سچا، وہ سچا اس کا کلام سچا، وہ سچا اس کا نام سچا، وہ سچا اس کی عظمتوں کے بول سچے۔ ہاں، جو اس کی عظمتوں کے بول سنے، جو اس کی عظمتوں میں بول میں ڈوبے، جو اس کی عظمتوں کے بول اس کے دل میں اتر جائیں، دل میں اتر جائیں، وہ دنیا کا سچا ہے جو سچے بولوں کو سچا کہے، سچی محفلوں کو سچا کہے، سچے رب کو سچا کہے، اور سچی راہوں کی طرف چلے، تو وہ سچا ہے انشاءاللہ۔ اور سچوں کی محفلوں میں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جاؤ اگر دنیا میں پریشان ہونا نا، غم زدہ ہونا، تو پھر سچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، ان کے ساتھ مل جانا۔ کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے ان سچے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جانا، تم بھی سچوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور تم سچوں میں شامل ہوگے تو تمہارے کام سارے بن جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہیں منزلیں مل جائیں گی، تمہاری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے حالات سنور جائیں گے، اور تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں، دولتیں بن مانگے ملیں گی، یا پھر مانگے بھی ملیں گی تو دے گا اپنی شان کے مطابق وہ کریم۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، وہ اپنی شفقت عطا اور شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ سچی زندگی کے سچے بول ہیں۔ آج کس کا فیصلہ ہونا ہے؟ آج کون ہے جو بے بسی سے نکلے گا؟ کسی کی بے بسی بیماری ہے، کسی کی بے بسی جادو ہے، کسی کی بے بسی فقر، غربت، تنگ دستی ہے، کسی کی بے بسی جگر میں چھپی ہوئی ہے، اس کی جگر میں بیماری ہے، کسی کی بے بسی آنکھوں میں، دماغ میں، کسی کی بے بسی دل میں ہے، وہ دل کا مریض ہے، کسی کی بے بسی معدے میں، کسی کی گھٹنوں میں، کسی کی پٹھوں میں، کسی کی کہاں گھسی ہوئی ہے۔ وہ بے بسی آج کس کی ختم ہوگی، اور کس کی بے بسی کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور انشاءاللہ ٹوٹیں گی۔ اس کے نام کی برکت سے، اس کے نام کی طاقت سے، اس کے نام کے جلووں سے، اس کے نام کی کائنات سے آج بے بسی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی ٹوٹے گی۔ کوئی ایسا ہوگا جو بیچارہ جنات کی آخری سختیوں میں گھرا ہوا ہوگا،
گھر میں ہر وقت بیماریاں، تنگیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اس کی زندگی میں خوشی نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں خوشی نام کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے، آج اس کی زندگی میں ایسی راحت آئے گی اور وہ سکھ کا سانس لے گا اور کہے گا ایسے ہے جیسے میں گھٹن زدہ زندگی سے نکلا ہوں۔ آج کون سا ایسا شخص ہوگا جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا قرضوں پہ قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائیوں پہ مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، میں کیسے نکل سکوں گا؟ اللہ کہتا ہے ناممکن تیرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے بھی ناممکن ہے، اللہ کے لیے ہے؟ اللہ تو لفظ ناممکن سے بھی پاک ہے، اللہ تو لفظ ناممکن اور بولوں سے بھی پاک ہے۔ ناممکن تیرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو نکال دو قرضوں سے، اس کو خوشحالیاں دے دو۔ کوئی کہتا ہے کوئی ایسا وقت بھی ہوگا مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، مجھے کملی والے کا دیدار ہوگا، محمد آل محمد کا دیدار ہوگا، محمد اصحاب محمد کا دیدار ہوگا، محمد اولیاء محمد کا دیدار ہوگا، اور میں خوابوں میں ان کے جلوے دیکھوں گا، میں خوابوں میں ان کی صورت اور سیرت دیکھوں گا، میں خوابوں میں ان کے نقشے دیکھوں گا، اور کیا پتہ خوابوں میں ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے۔ وہ میری خوش قسمتی کا دن یا رات ہوگی۔ آج وہ پردے بھی ہٹنے کا وقت ہے۔ یہ پردے ہوتے ہیں، حجاب الابصار ہوتا ہے، یہ پردے ہوتے ہیں۔ جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دوسرے آنکھیں کھولتے ہیں دیدار کے لیے، جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے، بند ہوتے ہی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ ہاں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آج کس کے ہاتھ دیدار کیسے ہوگا؟ میرے جی میں ہے کہ ہم ابھی دیدار کرتے ہیں، مراقبہ دیدار نہ کریں؟ کیا خیال ہے؟ آج ہم مراقبہ دیدار کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ مراقبہ دیدار کے لیے ہم ایک ہستی سے پوچھتے ہیں، ان ہستی کو پوچھتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا تھا؟ اس ہستی سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے مراقبہ دیدار، وہ ہیں شیر خدا حیدر کرار، جن کے ساتھ تھا لشکر جرار، اور وہ تھے داماد مصطفیٰ، اور وہ تھے حسنین کریمین کے بابا، اور وہ تھے سیدہ فاطمہ کے شوہر، اور وہ تھے کائنات کے علم کے باب، اور وہ تھے جن کے ساتھ تھی محبتیں، اور ان کا نام ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا؟ آپ بتائیں۔ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اگر مراقبہ دیدار کرنا ہے نا، میں نے اللہ کی عظمت کے جو بول بولے ہیں تم بھی بول لو۔ کن کیفیتوں کے ساتھ؟ وہ ذرا کیفیتوں کا خیال کرنا۔ کن عظمتوں کے ساتھ؟ ان کو ذرا عظمتوں کا خیال کرنا۔ کس وجد اور وجدان کے ساتھ؟ اس کا ذرا خیال کرنا۔ کس عروج کے ساتھ؟ اس کا خیال کرنا، اور اس پہ ڈوب کے پھر مراقبے میں جانا، اور پھر تمہیں دیدار کی کیفیت نصیب ہوگی، اور دیدار کے جلوے نصیب ہوں گے۔ ہاں، تمہیں دیدار ملے گا، کیفیات ملیں گے۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت علی سے پوچھیں، پوچھیں۔ اچھا، ان سے اگر پوچھیں گے تو ان کا جواب یہ بھی ساتھ ہوگا کہ دیکھو میں نے کس ہستی سے ساری زندگی مانگا ہے، خیال کرنا کسی اور کے در پہ نہ جانا، اس در پہ جانا جس در پہ علی گئے تھے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ اور یہ بول جو آج آپ دعائے علی کے نام پہ ابھی سننے والے ہیں، یہ وہ بول ہیں جو دیدار کے لیے، جلووں کے لیے، جو کیفیات کے لیے، جو ادراک کے لیے، جو احساس کے لیے، اور جو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور جو بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے کھلوانے کے لیے بس جذبہ چاہیے، وجدان چاہیے۔ ہاں،
یہ مراقبہ ہے بہت طاقتور، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دیدار اور جلوے ہوتے ہیں۔ آئیں پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور علی سے پوچھتے ہیں، آپ نے ہم نے تو ساری زندگی، ہم علی سے ایک لفظ ذرا کہہ دیں گے، ہم نے ساری زندگی عشق لیلا سیکھا، آپ نے ساری زندگی عشق مولا سیکھا، ذرا ہمیں بھی عشق مولا سکھاتے۔ ہم نے ساری زندگی عشق لیلا سیکھا اور آپ نے ساری زندگی عشق مولا سیکھا، تو آپ اپنے مولا کا کوئی ہمیں بھی جلوہ دیدار دکھا دیں گے؟ تو وہ کہیں گے آئیں ہم دکھاتے ہیں، کیونکہ سخیوں کا در ہے نا، سخی شہنشاہوں کا در ہے، تو سخی شہنشاہوں کا در سائل سوالی کو، فقیر منگتے بھکاری، ہم جیسے بھکاریوں کو خالی تو نہیں بھیجتا۔ تو اس سخی کے در پہ جاتے ہیں، ذرا در میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا پاک کر لیں درود پاک پڑھ کے۔ ہاں، در پہ جانے سے پہلے کوئی ہدیہ بھی لے لیں درود پاک پڑھ کے، در پہ جانے سے پہلے کوئی ذرا تحفہ بھی لے لیں درود پاک پڑھ کے، اور در پہ جانے سے پہلے اور کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ بھی لیں، اور در پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا خوشبو بھی لگا لیں، درود سے بڑی خوشبو کوئی نہیں، اور در پہ جانے سے پہلے معطر بھی ہو جائیں، درود سے بڑا عطر کوئی نہیں، اور در پہ جانے سے پہلے کچھ پھول بھی لے لیں اور کچھ کلیاں بھی لے لیں، اور ساری کائنات پھولوں کو جو خوشبو ملی ہے وہ درود کی برکت سے ملی ہے۔ ہاں، آئیں پھر در مولا پہ جانے سے پہلے ذرا درود پڑھ لیں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود پاک بھی اور جتنے بھی نفلی اعمال کرتے ہیں وہ سب اپنے مرحومین کو، پوری امت کو ہدیہ کیا کریں، پوری امت کو ہدیہ کریں، کہ تمام جنات کو ہدیہ کیا کریں، تمام فرشتوں کو ہدیہ کیا کریں، اور اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں۔ آئیں پھر آج کا ہمارا باب جو ہے وہ ہمارا باب 28 سے شروع کریں گے، اور اس کو گھر بھی جا کے پڑھیں گے، اس پہ انگلی پھیرتے جائیں گے، اور پھر وہ انگلی اپنی پھر آنکھوں پہ سینے پہ پھیریں گے، اور اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اور بہت توجہ اور دھیان سے اس دعا کو سنیں گے۔ یہ ہمارا بہت بڑا سبق ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا ہے جو ہم سننے والے ہیں۔ اور توجہ سے، دھیان سے، جب الغوث اپنی مسائل کا تصور کرتے ہوئے آمین کہنا ہے تو توجہ سے اس دعا کی طرف سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلی کو آنکھوں پہ پھیر دیں، دل پر پھیر دیں۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا کمال ہو گیا، اس کی عطا اور اس کی شفقت کا کمال ہو گیا، اس کے دینے کا، اس کے فضل کا کمال ہو گیا۔ یہ ہے مانگنا، یہ ہے تڑپنا، یہ ہے بلکنا، اور یہ ہے لپٹنا، لپٹ جانا۔ زندگی میں سکون، چین، راحت اور رحمت ہوگی
तो गुमान कर बेटे आंखों की ठंडक होंगी, तो गुमान कर इन बेटों के माथे पे बख्त होंगे, नसीब होंगे, मुकद्दर होंगे, इज्जत होगी, राहत होगी, रहमत होगी, अता होगी, शफकत होगी, मेहरबानी होगी। तो गुमान कर मेरा खात्मा ईमान पे होगा, तो गुमान कर मौत दीदार मुस्तफ़ा होगा, तो गुमान कर आले रसूल का दीदार, तो गुमान कर असहाब रसूल का दीदार, तो गुमान कर बड़ी बड़ी हस्तियां पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, जुनैद बगदादी, बड़ी हस्तियों का दीदार। मेरे बंदे तू गुमान कर, और गुमान भी यकीन के साथ कर, गुमान भी ताकत के साथ कर, गुमान भी गुमान के साथ कर, यकीन भी यकीन के साथ कर। फिर देख मैं कैसे कर दिखाता हूं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।